آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ قرآن مجید کے ایک دو واقعات کا ذکر کروں گا، کیونکہ ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، ضروری ہے۔ بہت سی چیزوں کی اسٹڈی کرنی بھی چاہیے، ضروری ہے۔ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ کریزی ہیں، ہونا بھی چاہیے، ضروری ہے۔ اپنی ڈیزائر کو برن کر دیتے ہیں تاکہ ہم زیادہ پیسہ کمائیں، دولت مند بنیں اور بہترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اپنی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے بینگ مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے بڑی کتاب، اس سے بڑی کتاب آج تک جو دنیا میں نہ نازل ہوئی ہے اور نہ ہونی ہے، اور سب سے مبارک، سب سے متبرک اور سب سے ٹاپ کلاس اور سب سے گولڈن بک جو ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس کے متعلق آپ سے تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا کہ وہ انسان سے مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے۔ اس نے انسان کے اوپر دو مین فرض کیے ہیں، دو مین چیزیں لگائی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے یہ لگائی ہے کہ آپ نے ہر حال میں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو محبت کا اور اپنے جو پیار کا ریفرنس دیا ہے وہ ماں کے ساتھ دیا ہے۔ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہوں، یعنی گویا اس نے اپنے پیار کا جو رخ ہے وہ اٹیچ کیا ہے ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں کا پیار واقعی بہت نیچرل، بہت خالص اور بہت پیور ہوتا ہے، اس کے نیب البدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس پیار کا ذکر اس کے ساتھ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دو ماؤں کا اس نے قرآن مجید کے اندر ذکر کر کے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہم بہت ڈیپتھ چلے جاتے ہیں کہ واقعی یہ بات بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ اس نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے جو نجومی تھے فرعون کے، انہوں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا پرسن پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ کرنا شروع کر دیا کہ تمام لڑکوں کو وہ مار دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس نے واقعی یہی کام کرنا تھا کہ فرعون کو غرق کرنا تھا اور خود اس کی جگہ پہ حکومت کو سنبھالنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور اور اختیار دینے تھے۔ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے تھرو ان کی والدہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے دریائے نیل میں پھینک دینا ہے، اور باقی کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے ساتھ آپ کو ملا دوں گا اور ملاؤں گا بڑی اچھی اور بہترین کنڈیشن میں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتی تھی، تب بھی تو اس کو الہام آیا، بہت زیادہ ولی اللہ تھی وہ، تب بھی تو اس کو میسج آیا۔ میسج عام لوگوں کو تو نہیں آتے، آپ اور مجھے تو نہیں آ سکتے ہیں، ہائی کلاس کے لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر میں ان کا دل نہ سنبھالتا، دل کو تسلی نہ دیتا، تو قریب تھا یا تو اپنا راز کو وہ فاش کر دیتی یا اس کا دل پھٹ جاتا۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ملا دیا۔ یہ ایک واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اٹیچمنٹ دیکھیں۔ دوسرا، ہم مکہ مکرمہ کے اندر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک صحیح لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اس دوڑ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اماں ہاجرہ کا ہے، کہ جب اس کے بیٹے نے پانی مانگا اور آپ کے پاس وہ پانی نہیں تھا تو وہ بے قرار ہو گئی کہ میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہے، میں پانی کہاں سے لا کے دوں گی۔ اس بے قراری کی وجہ سے انہوں نے آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، کبھی اوپر جا رہی ہیں، کبھی نیچے جا رہی ہیں، کبھی پہاڑوں سے نیچے جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں۔ تو صفا اور مروہ کی جو پہاڑی تھی ان کے درمیان انہوں نے چکر لگانا شروع کر دیے کہ میرا بیٹا جو ہے پیاس ہے، بھوکا ہے۔ آج کی ماں بھی ایسے ہی کرتی ہے، اس کے پیار میں اور آج کی ماں کے پیار میں کوئی فرق نہیں آیا، خالص پیار ہے۔ تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جینین چیز کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے کہ میں
ایسا پیار آپ سے کرتا ہوں جیسے تمہاری ماں تمہارے ساتھ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر، ماں کے اندر، پیار کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، کتنی ہی بری ماں کیوں نہ ہو، اللہ معاف کرے، کتنی ہی خراب ماں کیوں نہ ہو دین کے حوالے سے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ وہ دل سے پیار کرتی ہے، اپنے اولاد کے ساتھ اس کا پیار خالص ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے دوڑنا شروع کیا، دوڑتے ہوئے جب کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائی جائے، اور وہ ہر سال اس کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس ماں کی دوڑ اتنی پسند ہے کہ وہ یاد تازہ کرتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ اگر دین میں کامیابی چاہتے ہیں تو دو چیزوں پہ فوکس کر لیں۔ اللہ کے ساتھ دل سے محبت کریں، اپنے دل کے خانے میں اللہ تعالیٰ کا نام سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کی محبت، اس کے ساتھ پیار، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ آپ کے ساتھ اس کا پیار ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اور کامیابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ آپ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ ماں آپ کو کچھ بھی کہے آپ نے انکار نہیں کرنا، اف تک نہیں کہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صرف اس کی ایک بات نہیں ماننی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو کہے تو آپ نے انکار کر دینا ہے، وہ بھی محبت پیار کے ساتھ۔ باقی ساری باتیں ماننی ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جھکانا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آپ اپنی لائف کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں رہ کے پیسے کیسے کمانا ہے، ہائی کلاس کا کیسے بننا ہے، بل گریڈس کے لیول پہ کیسے جانا ہے، فلاں کے لیول پہ کیسے جانا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم ٹاپ کلاس لیول پہ ہوں۔ یہ اچھا ہے، قرآن مجید بھی یہ فرماتا ہے، واقعی یہ ہونا چاہیے۔ میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ پیسہ کمانا چاہیے، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ پیسہ کماؤ، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ مالدار بنو، وہ بھی میں آپ کو لاجک دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بیلنس اگر کرنا ہے تو بیلنس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شمار پیار ہو، اس کے ساتھ بے شمار محبت ہو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات پارٹنر ہو، اس سے مشورہ کر کے کام کیا جائے، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں جب بھی کوئی بزنس کرنے لگے کہ مالک میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دو میں کروں یا نہیں کروں، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اشارہ دے دے گا۔ اور جس کام اللہ تعالیٰ آپ کو یس کا مشورہ دے گا، سوچیں کہ وہ کام ناکام ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانا ہے 20% کا، سب سے پہلے اس کی ذات کا حصہ نکالنا ہے، پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، وہ کچھ بھی کہے وہ ماں ہے، اس کے اوپر 1000 قسم کی خون معاف ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ ہستی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قدموں میں جنت رکھی ہے، یعنی جنت کا کیا مقام ہے، کیا ویلیو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ ماں کی قدموں میں ہے۔ کوئی بھی ماں ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک پاک ماں ہو تو اس قدموں میں ہے، بدکار ماں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، بدکار ماں یا کسی ڈاؤن فال والی جگہ پہ بیٹھی ہے، غریب ترین ماں ہے تو بھی ماں ہی ہے، اس کے عظمت میں، اس کے لیول میں، اس کی کیٹیگری میں کوئی فرق نہیں، وہ کیسی بھی ہے، کس طرح کی بھی ہے، یا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر وہ جگی میں بیٹھی ہے تب بھی وہ ماں ہے، اگر کسی محل میں بیٹھی ہے تب بھی ماں ہے، تب بھی اس کی قدموں میں ہی جنت ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اگر یہ کام کریں گے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے ساتھ ساتھ ماں جب تک راضی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتا۔ اور ماں کو بھی اپنے ہر کام میں اس سے مشورہ لیں، اس کے ساتھ لے کے چلیں، اسے اونچی آواز میں بات نہیں کریں، اور اس کے ساتھ محبت پیار سے پیش آئیں۔ اور اپنی ڈیوٹی کے اندر جو آپ کی پریفرنس ہے وہ سب سے پہلے ماں آتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جگہ گئے ہوئے ہیں اور خدمت کرنے کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، وہ وائف نہیں ہے، وہ بچے نہیں ہیں، سب سے پہلا حق جو آپ کا ہے ماں کا ہے، سیکنڈ بھی ماں کا ہے، تھرڈ بھی ماں کا ہے، فورتھ جو ہے وہ باپ کا ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا سارا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ ہم اپنی لائف کو بیلنس اسی کنڈیشن میں کر سکتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم ایک سائڈ کے ہو کے نہیں رہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اگر دین کے اوپر ہم چلنے لگے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے دین پسند ہی نہیں کرتا۔ دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے، بیلنس سسٹم کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دین بھی ایسا ہو
کہ اللہ تعالیٰ پہ 100 دفعہ 1000 دفعہ قربان ہونے کو جی چلے، اور دنیا بھی ایسی ہو کہ اتنی ایفرٹس کی جائے کہ رب کائنات کامیاب کرے۔ تو رب کائنات تب بھی کامیاب کرے گا جب آپ اس کو خوش کریں گے، تب بھی کامیاب کرے گا کہ جب اس ہستی کو خوش کریں گے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بات چیت کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔